حضرت سلیمان علیہ السلام اور چینٹی کا واقعہ۔ دوستو، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور چینٹی کا واقعہ جاننے والے ہیں، اور ساتھ میں چینٹی کے بارے میں کئی ایسی باتیں جو ہمیں نہیں معلوم اور ہم غلطی کر دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی بات کرنے والے ہیں۔ کیا آپ کے گھر میں بھی چینٹیاں نکلتی ہیں، اور کیا آپ چینٹیوں کو بھگانے کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی چینٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں بہت سے کیڑے موجود ہیں، چینٹی بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ اس چھوٹے سے کیڑے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس چینٹے کے نام پر اللہ پاک نے قرآن شریف میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے، جس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ عربی میں چینٹی کو نمل کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چینٹیوں کے بارے میں حیران کرنے والی عجیب باتیں بتانے والے ہیں۔ دوستو، جس گھر میں چینٹیاں نکلتی ہیں اس گھر کی حقیقت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چینٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ پاک کی قدرت کے نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چینٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، اور وہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ دریا کے پاس بیٹھے تھے اس چینٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چینٹی ہلکی ہلکی چلتے دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ جب یہ چینٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا، اور اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا اور چینٹی اس کے منہ میں چلی گئی، اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ دیر بعد وہ مینڈک واپس آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور وہ چینٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہوں نے ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چینٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس چینٹی کے منہ میں دانہ تھا، جو کہ اب اس کے منہ میں دانہ نہیں تھا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام مخلوق سے بات کیا کرتے تھے، چاہے وہ چینٹی ہو یا پھر کوئی اور جانور۔ آپ سبھی مخلوق اور جانوروں سے اللہ کی عطا سے بات کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چینٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہارے منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی۔ چینٹی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے، اور وہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پر پیدا کیا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ وہیں اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہے کہ میں اس کو کھانا لے کر جاؤں، اور اللہ پاک نے ہی اس مینڈک کو بھی اس کام پر لگایا ہے کہ مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے۔ وہ مینڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ میں مینڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، جو اناج یا جو بھی دانہ میرے منہ میں ہوتا ہے اس کیڑے کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چینٹی سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی ہے؟ چینٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چینٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا۔ اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی مت بھولنا۔ دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور چینٹی کا عجیب و غریب واقعہ۔
اب ہم آپ کو اس چیٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جس گھر میں چیٹیوں کا نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہو تو غور سے سن لیجئے دوستو۔ بزرگوں کے مطابق کہ جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق کی برکت ہے، یعنی اس گھر میں بہت رزق ہے۔ دوستو آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود چیٹیاں ہمیں کس بارے میں بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم انہیں بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور انہیں پریشان کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے لوگ بھی الگ الگ ٹوٹکوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جس سے چیٹیاں ختم ہو جائیں۔ ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت کی وجہ سے ہے، یہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہونے کی نشانی ہے، اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چیٹیوں کو مارا نہ جائے، بلکہ یہ تو آپ کی رزق کی برکت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو آپ نے چیٹیوں کے بارے میں ان کی حقیقت تو جان لی، چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک اور چیٹی کا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل پر سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں پر چیٹیوں کا ایک لشکر یعنی جھنڈ رہتا تھا۔ ان چیٹیوں سے لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیٹے نے سبھی چیٹیوں سے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چیٹی کا نام ہرمز تھا، یہ بن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کچل نہ دیں۔ چیٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، جیسے پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ تو نے یہ جو نعمتیں میرے والدین پر کی ہیں اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس چیٹی کی بھی بات کو سمجھ گئے اور انہیں ہنسی آ گئی۔ دوستو اللہ تعالیٰ کو اس چیٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس چیٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چیٹیوں کی فکر کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیٹی کا ذکر اپنے مقدس کتاب قرآن شریف میں کیا اور اس چیٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش فرما دے۔ دوستو یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش فرما دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اسی دوران کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک چیٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چیٹی کی یہ دعا سن کر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ لوگوں لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوگی، حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے فرماتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی تسبیح اور رزق پر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم انسان اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کو بھول گئے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں آخر تک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔